رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کروایا، اور عبد المطلب نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ محمد یہ حمد سے بنا ہے، اور حمد کہتے ہیں کسی کے اخلاق حمیدہ، اوصاف پسندیدہ اور کمالات حقیقیہ کی بنیاد پر عظمت اور محبت کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنا، اور یہ تذکرہ اگر بار بار ہو تو اس کو تحمید کہتے ہیں۔ اسی تحمید سے محمد بنا ہے، یعنی محمد کا مطلب ہوا وہ عظیم ہستی اور وہ عظیم شخصیت کہ جس کے اوصاف حمیدہ، اخلاق کمالیہ اور عمدہ صفات کی بنیاد پر بار بار اس کا تذکرہ کیا جائے عظمت و محبت کے ساتھ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ عظیم ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی اچھائی کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ جتنے انبیاء آئے تمام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا۔ حضور کے زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آج تک اور جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی رہے گی، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدے لکھتے رہیں گے، نعت پڑھتے رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ غیر مسلم ہیں، لیکن غیر مسلم بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے اور حقیقی مطالعہ کرتا ہے تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور اخلاق کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک غیر مسلم کہتا ہے ہندو تو میں ضرور ہوں کافر نہیں مگر، ہندو تو میں ضرور ہوں کافر نہیں مگر، حاصل مجھے بھی ہے عشق نبی ابھی۔ اسی طریقے سے بہت سارے غیر مسلموں نے ہسٹری آف اسلام میں، اپولوجی فار محمد اور دا 100 جیسی کتابوں میں غیر مسلم مورخین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو محمد پڑا، یعنی وہ ذات کے جس کی تعریف بار بار کی جائے، جس کے اوصاف حمیدہ کو بار بار ذکر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب محمد رکھا گیا تو قریش کے چند لوگوں نے اعتراض کیا، اور انہوں نے عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام ایسا کیوں رکھا کہ آپ سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا ہے، اور قبیلہ قریش میں یہ نام پایا نہیں جاتا، آپ نے ایک نیا نام رکھا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو میرا پوتا ہے یہ ایسا شخص بننے والا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے گی اور لوگوں میں جس کی تعریف ہوگی۔ دراصل عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو محمد رکھا ہے اس کی بنیاد ایک خواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پشت سے ایک زنجیر نکل رہی ہے کہ جس کا ایک سرا زمین میں ہے، ایک سرا آسمان میں ہے، اور ایک سرا مشرق میں اور مغرب میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ زنجیر ایک درخت کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور درخت کے اندر سے بے انتہا روشنی آتی ہے کہ جس روشنی سے لوگ روشنی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس درخت سے چپٹ رہے ہوتے ہیں، اور قریش کے لوگ بھی اس درخت کے قریب آ رہے ہوتے ہیں اور اس سے روشنی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ جب حضرت عبد المطلب نے یہ خواب معبروں کو بتلایا تو تعبیر بتلانے والوں نے کہا کہ تمہاری اولاد میں ایک شخص ایک کی پیدائش ہوگی، ایک بچے کی، کہ جو اس قدر عظیم ہوگا کہ جس کی تعریف دنیا والے کریں گے۔ تو اس خواب کی بنیاد پر حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد ہے کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمینہ نے احمد نام رکھا تھا، اور یہ نام بھی اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے حضرت آمینہ کو دکھلایا تھا کہ وہ خواب میں دیکھی تھی کہ ان کو بشارت دی گئی تھی کہ جو بچے کی پیدائش ہو اس کا نام احمد رکھنا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمد بھی اور احمد بھی، یہ دونوں نام گویا کہ اللہ کی طرف سے الہام کیا گیا تھا، ایک نام دادا کو اور ایک نام والدہ کو، تو یہ نام گویا کہ حضور کا نام خود اللہ نے منتخب فرمایا۔ اور احمد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں تفضیل ہے، یعنی دوسروں سے زیادہ کوئی کام کرنے والا۔ تو بعض حضرات نے کہا احمد اس میں فاعل کے معنی میں، یعنی دوسروں سے زیادہ تعریف بیان کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور جس طرح اللہ کی بڑائی بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ کسی نے اس طرح اللہ کی بڑائی بیان کی تھی، اور نہ حضور کے بعد کسی کے اندر اتنی سکت ہے کہ حضور جیسے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خود بڑائی بیان کی بلکہ امت کو بھی یہ تعلیم دی۔ لہذا آپ دیکھیں کہ ہم کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی جب کھانے سے فارغ ہوتے ہیں تو الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھلایا۔ جب سفر شروع کرتے ہیں تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا۔ جب سفر ختم ہوتا ہے تب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، یعنی ہر کام کے شروع میں اللہ کی تعریف، ہر کام کے بعد اللہ کی تعریف۔ تو وہ جتنی تعریف رسول اللہ نے اللہ کی ہے اور رسول اللہ کی امت نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، اس امت سے پہلے کسی نے اتنی تعریف نہیں کی۔ تو حضور کا جو دونوں نام ہیں وہ دونوں نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بالکل فٹ آتا ہے، اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان دونوں نام کے مستحق تھے کہ حضور کا نام محمد ہے اور حضور کا نام احمد ہے، یعنی وہ ذات کہ جس کی تعریف کی گئی اور بار بار تعریف کی جائے، اور وہ ذات کہ جس نے سب سے زیادہ تعریف کی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب، کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو القاسم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام قاسم تھا، اور انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ ایک اور کنیت ابو ابراہیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو دو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں، باقی جو نام ہے مصطفیٰ، مجتبیٰ اور جتنے بھی نام ہیں وہ تمام صفاتی نام ہیں، اور ذاتی نام دو ہے جسے قرآن مجید میں بھی یہ دو نام استعمال ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے سلسلے میں یہ چند تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے اور اس پر عمل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق و محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔